ایک بادشاہ تھا کہ جس کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اپنے والد کی آنکھ کا نور تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو سلطنت کی تمام ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آ جاتی ہیں۔ ملک کے دشمن چاروں جانب سے اس پر گھیرا تنگ کر دیتے ہیں۔ لڑکے میں ان تمام باتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ لڑکا کچھ سامان اور کچھ اپنے نزدیکی دوستوں کے ساتھ فرار کر لیتا ہے۔ بادشاہی لباس نکال کر تاجر کا لباس پہن لیتا ہے۔ یہ لوگ ایک شہر کے پاس پہنچتے ہیں، تمام دوستوں کو شہر کے باہر کھڑا رکھتا ہے اور خود اپنے ایک نوکر کے ساتھ شہر کے اندر جاتا ہے۔ جب شہر کے بازار میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے ایک دکان نظر آتی ہے کہ جس میں ایک شخص نے اپنے آگے بہت زیادہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکا اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سخن کو بیچتا ہوں۔ شہزادہ کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ دنیا میں ضرورت مند زیادہ ہیں، جس کو سعادت اور خوشبختی کی تلاش ہوگی وہ میری چیز کو ہر قیمت میں خریدے گا۔ شہزادہ اسے 1000 دینار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک سخن بیچو۔ وہ حکیم شخص کہتا ہے کہ جب بھی سفر میں ہو تو نیچے کی جانب ٹھہراؤ نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ بلند جگہ پر ٹھہراؤ کرنا۔ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور سخن بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی اور سخن چاہتے ہو تو اس کی قیمت ادا کرو۔ اب شہزادہ سوچتا ہے کہ یہ سخن تو ایک سادی سی بات تھی، شاید اگلی بات کوئی زیادہ اہم ہو، لہٰذا اس کو ایک اور 1000 دینار دیتا ہے۔ وہ حکیم شخص کہتا ہے کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اب شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور نصیحت کرو۔ حکیم شخص کہتا ہے کہ پہلے اس کی قیمت ادا کرو۔ شہزادہ ایک اور 1000 دینار اس کو دیتا ہے۔ حکیم کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے اچھے دن کو برے دن سے تبدیل نہیں کرنا۔ شہزادہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور خود سے کہنے لگتا ہے کہ حکیم کی یہ باتیں میرے کیا کام آئیں گی۔ یہی سوچتا ہوا شہر سے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں انہوں نے خیمہ لگایا ہے۔ اب شہزادہ خود سے کہتا ہے کہ میں نے 1000 دینار دیے ہیں تاکہ کبھی بھی نیچے والی جگہ پر ٹھہراؤ نہ کروں اور ہمیشہ اوپر والی جگہ پر ٹھہراؤ کروں۔ شاید اس سخن میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے وہ پہاڑ کے اوپر کی جانب گیا اور وہاں ٹھہراؤ کیا، لیکن ان کے ساتھیوں نے نیچے کی جانب ٹھہراؤ کیا۔ جب رات ہوئی تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور اس کے ساتھیوں کے لباس اور گھوڑوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، لیکن شہزادہ سالم رہا۔ شہزادہ خود سے کہنے لگا کہ 1000 دینار کی سخن میں فائدہ تھا۔ اگلے دن ایک اور شہر میں پہنچتے ہیں۔ شہزادہ جاتا ہے تاکہ رہنے کے لیے کوئی جگہ کو ڈھونڈے۔ اچانک شہزادہ ایک آواز کو سنتا ہے کہ شہر کا حاکم گزر رہا ہے۔ وہ آگے جاتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون ہے۔ اپنے والد کے ایک دوست کو دیکھتا ہے کہ جسے اس شہر کا حاکم بنایا گیا تھا۔ حاکم اس لڑکے کو پہچان جاتا ہے۔ جیسے ہی محل میں پہنچتا ہے کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اس کو محل میں لے کر آئے۔ جب شہزادہ آتا ہے تو حاکم اس کا بہت احترام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کی بادشاہت کو سنبھالو اور میں تمہاری اس کام میں مدد کروں گا۔ شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہت سے منہ موڑ لیا ہے۔
حاکم اصرار کرتا ہے کہ آپ یہیں پر رہیں اور میں آپ کے زیر نظر کام کروں گا۔ شہزادہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس شہر میں رہنے لگتا ہے۔ شہزادے کے زیر نظر اس شہر کے تمام کاموں کو انجام دیا جانے لگا۔ ایک دن حاکم کو سفر پہ جانا تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کا خیال رکھنا یہاں تک کہ میں واپس لوٹ آؤں۔ شہزادہ قبول کر لیتا ہے اور حکومت کے کاموں کو انجام دینے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھا تھا کہ حاکم کی بیوی چھت پر موجود تھی۔ جب حاکم کی بیوی کی نگاہ اس خوبصورت شہزادے پر پڑتی ہے تو وہ اسے چاہنے لگتی ہے، اسے خط لکھتی ہے اور خود کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 دینار دیے تھے تاکہ امانت میں خیانت نہ کروں۔ جب حاکم کی بیوی دیکھتی ہے کہ شہزادہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہے، لیکن شہزادہ پرواہ نہیں کرتا۔ جب حاکم سفر سے لوٹتا ہے تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کس کے حوالے کیا تھا؟ اس نے مجھے چند بار پیغام بھیجا اور مجھے خود کی جانب بلا رہا تھا اور مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کی دعوت کو قبول نہیں کروں گی تو وہ میرے شوہر کو ہلاک کر دے گا۔ اس فریب کار عورت نے کچھ اس طرح سخن کو بیان کیا کہ حاکم شہزادے کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ حاکم نے ایک خط لکھا اور اس پر مہر لگائی اور اسے شہزادے کو دیا کہ اس کو شہر کے نگہبان کے پاس لے کر جاؤ اور اس کا جواب لے کر آؤ۔ پاکدامن شہزادے نے خط کو لیا اور چل پڑا۔ راستے میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ جو کھیل اور تفریح میں مشغول تھے۔ وہ دوست شہزادے سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تفریح کرو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے حاکم نے ایک خط دیا ہے تاکہ نگہبان تک لے کر جاؤں۔ اتفاق سے حاکم کا وہ نوکر جو اس کی بیوی کے خط شہزادے تک لے کر آتا تھا وہ اس کے ہمراہ تھا۔ وہ شہزادے سے کہتا ہے کہ آپ تفریح کریں اور خط مجھے دیں، میں نگہبان تک لے کر جاتا ہوں اور اس کا جواب لے کر آتا ہوں۔ جوان خود سے سوچنے لگا کہ میں نے 1000 دینار دیے تھے اور یہ حکمت سیکھی تھی کہ اچھے دن کو برے دن سے تبدیل نہ کروں۔ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور خط کو اس نوکر کو دیتا ہے اور خود تفریح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ نوکر خط لے کر شہر کے نگہبان کے پاس جاتا ہے۔ جب حاکم خود کے سامنے خود کے نوکر کا کٹا ہوا سر دیکھتا ہے تو بہت حیران رہ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ یقیناً اس کام میں خدا کا کوئی راز پوشیدہ ہے۔ شہزادے کو بلاتا ہے اور اس سے ماجرا پوچھتا ہے۔ شہزادہ قسم کھاتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور حاکم کے بیوی کے لکھے ہوئے خط کو حاکم کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک دامن ہوں اور اس کام میں یہ نوکر واسطہ تھا کہ جو اپنے اعمال کی سزا تک پہنچ گیا۔ خدائے مہربان نے مجھے میری امانت داری اور پاک دامنی کی وجہ سے موت کے خطرے سے رہائی عطا کی۔